بعد فقد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی معزز، قابل احترام، واجب الاحترام مومنات محترم، عزاداران امام مظلوم، سوگواران زینب و کلثوم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پروردگار خالق منعم حقیقی رب العالمین کے لیے زیبا ہیں، جو عالمین کا خلق کرنے والا ہے، قدیم الاحسان ہے. وہ رب العالمین بے نیاز ہے، اسی کی عبادت ہے اور اسی کی بازگشت، اسی کی بارگاہ میں ہم سب کی بازگشت ہے. انتہائی مشکور ہوں آپ مومنات کی کہ ایک مرتبہ پھر اس فرش عزا پر آنے کی سعادت نصیب ہوئی. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. آپ کی محبتیں ہیں، آپ کا پیار ہے، آپ کا خلوص ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خصوصیت کے ساتھ مخدومہ کونین، شفیع روز جزا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام فاطمیہ کے حوالے سے مل کر کچھ گفتگو کریں. گو کہ دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بھی بیان کریں گے وہ نیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ہر سال جب یہ ایام آتے ہیں تو محبت کرنے والے اپنے دلوں کو ٹٹولتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کیا واقعی رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا اس اذیت کے ساتھ دنیا سے گئی. جو ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں ان کی فکر روشن ہوتی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا واقعاً جناب زہرا کو مسلمانوں کے دربار سے خالی لوٹایا گیا. جو فکر کرنے والے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ واقعاً جو کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ کلمہ گو بی بی کی پسلیاں توڑ سکتے ہیں یا اس معصومہ کے بازو کو زخمی کر سکتے ہیں. مگر حقیقت یہی ہے کہ ایسا ہوا، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین دور ہے اور یہ مسلمانوں کی تاریخ پر ایک بہت ہی گہرا تماچا ہے جس کے نقش آج تک تاریخ اسلام کے ہر صفحے پر ثبت ہو چکے ہیں. اور اسی کی مناسبت سے ان ایام میں ہم پوری دنیا میں، اور میں واقعاً حیران ہو جاتی ہوں، ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں، کیلیفورنیا میں مجلسیں پڑھ لیں، بوسٹن میں مجلسیں پڑھی، اس کے بعد خود ہیوسٹن میں بے شمار مجالس عزا منعقد ہوئی، اور اب یہ جو ہفتہ ہے یہ تو ہے ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے مخصوص، یعنی 13 جمادی الاول سے 13 جمادی الاخر سے 3 ربیع الثانی تک مسلسل یہ جو ایام ہیں یہ ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں. سبھی کو معلوم ہے، میں بچیوں کے لیے عرض کر رہی ہوں، یہ ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں. اور صرف اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ رسول کی بیٹی 18 سال کی تھیں اور دنیا سے چلی گئیں اور ہم بی بی فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ ان کی تاریخ وفات ہے اس لیے ہم صف عزا کو بچھا رہے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ ظاہر ہے کہ جہاں جہاں بھی اس سلسلے کے لیے کچھ سوچنے کی، کچھ فکر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں دوسری جگہوں سے بھی اسکالرز کو بھی بلایا جا رہا ہے اور آپس میں بات چیت بھی ہو رہی ہے،
تو بات دراصل یہ ہے کہ جناب زہرا کی جو حیات ہے اسے سمجھنا، اور پھر خصوصاً اسپیشلی خواتین کے لیے اس وقت یہ بہت اہم وقت ہے کہ ہم اور آپ مل کر یہ طے کریں کہ واقعاً ہم بی بی سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم نے صف عزا بچھائی ہے، یا کیونکہ میری امی مجلس کرتی تھیں اس لیے میں بھی کروں گی، یا میرے نانا دادا کرتے تھے اس لیے میں بھی کروں گی، یا میں اولاد فاطمہ زہرا سے ہوں اس لیے مجھے بھی کرنی چاہیے، اور کیونکہ یہ رسم ہے، یہ ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے، اس لیے اس سال بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اس فکر کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ واقعاً ہم جب ذکر کرتے ہیں شہزادی کا فضائل ہے، آج کی مجلس میں تھوڑے سے فضائل جناب زہرا کے عرض کرنا چاہوں گی، گو کہ آپ سب اس سے واقف ہیں، مگر اس منبر کا حق ہے کہ اس منبر سے پیغمبر کی بیٹی محمد کی دختر فاطمہ زہرا کے وہ فضائل بیان کیے جائیں جس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، ہم تو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ بی بی ہم تو بہت حقیر، میری شہزادی ہم بہت معمولی لوگ ہیں، میری بی بی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کا حق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اپنے فائدے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اپنی ہی لالچ میں آئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا اور یہی سنا اور یہی پڑھا، اور تاریخ میں بھی یہی رقم ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ عظمت فاطمہ زہرا کو جانو، مقام فاطمہ زہرا کو سمجھو۔ تو ہم یہ سوچیں کہ واقعاً ہم آج کی یہ جو 3 مجالس عزا آپ کے اس سینٹر میں منعقد ہونے جا رہی ہیں، آج کی پہلی مجلس میں ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں جناب زہرا کو سمجھنا ہے۔ یہ تو فضیلت اپنی جگہ ہے کہ جناب زہرا کی جو خصوصیت ہے نا، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ 2 امام، ان 2 اماموں سے یہ حدیث مروی ہے، دونوں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس امت پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں، اور ہمارے اوپر ہماری ماں فاطمہ زہرا حجت۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم حجت ہیں اللہ کی، اور ہمارے اوپر ہماری جدہ محترمہ فاطمہ زہرا حجت ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس بی بی کی عظمت کا، صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کی باعظمت بیٹی تھیں، نہیں، امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو امام زمانہ علیہ السلام حجت امام زمانہ اللہ کی حجت ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کا قائم کا نور ایسا نور ہے کہ فرشتوں نے دیکھا تھا۔ جس وقت سید الشہداء کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، اس وقت جو عالم ارواح میں ایک تلاطم برپا تھا، اور جو ملائکہ تھے وہ بے چین تھے اور پکار رہے تھے کہ بار الہ یہ حسین ہے اور حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑے ہیں، تو بدلہ لے پروردگار، ان کو نیز تو نابود کر دے، ابھی زمین کو حکم دے زمین ان کو کھا جائے، زمین پھٹ جائے اور یہ ملعون اس کے اندر دفن ہو جائے۔ اس وقت قدرت کی طرف سے آواز آئی کہ ادھر دیکھو، دائیں دیکھو۔ جب انہوں نے دائیں دیکھا تو ان کو ایک نور نظر آیا، اور جب وہ نور نظر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ بار الہ یہ کیسا نور ہے، ایسا نور ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ تو آواز قدرت آئی کہ یہ قائم کا نور ہے، یہ ہے جس کے ذریعے سے بدلہ لیا جائے گا، یہ ہے جس کے ذریعے سے یہ جو آج کر رہے ہیں، آج ہم نے رسی کو دراز کر دیا ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں، مگر اس کے بدلے میں یہ جو حسین، یہ جو پامال، اس کی محبت، یہ جس کی محبت میں پامال ہونا گوارا کر رہا ہے، اس کی محبت میں تو ہم نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ تو وہ امام زمانہ علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام بھی حجت خدا ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام پر بھی حجت ہے شہزادی فاطمہ زہرا۔ عظمت فاطمہ زہرا یہ ہے۔ آپ کے 9 نام جو ہیں وہ پروردگار عالم نے تجویز کیے ہیں، 9 نام رب العالمین نے تجویز کیے ہیں، اور ان 9 ناموں سے پھر 99 نام ہیں جناب فاطمہ زہرا کے، 99 نام، 99 نیمز ہیں جناب فاطمہ زہرا کے، جو ہر نام ان کی فضیلت کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ آپ میرا نام محسنہ رکھ دیجئے، مگر میں کسی پر احسان نہ کروں تو نام کا تو کوئی اس میں صفت نہیں ہوئی نا، کہ نام تو محسنہ ہے مگر ہم کوئی احسان نہیں کرتے کسی کے اوپر، جو آتا ہے اس کو دھتکار دیتے ہیں، لیکن نام محسنہ ہے، فضیلت نام رکھا ہوا ہے لیکن ہر فضیلت سے محروم ہے۔ تو
لیکن جناب زہرا کے جو نام ہے وہ ان کی شخصیت میں وہ عنصر موجود ہے جس کی بنا پر شہزادی کے نام رکھے گئے ہیں. اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، میں کچھ سوالات بھی کرتی جاؤں گی تو آپ تھوڑی سی تیاری کر کے آئیے گا. تھوڑی تیاری میں کروں گی، تھوڑی تیاری آپ کیجیے گا. جناب زہرا کے کچھ القابات مجھے بتائیے. کچھ تو مشہور ہیں جو سبھی کو معلوم ہے، مثلا زہرا ہے، فاطمہ ہے، اور انسیہ ہے، سیدہ ہے، طاہرہ ہے، محدثہ ہے، ام ابیہا ہے. یہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات بھی کریں گے. صدیقہ ہے. ایک اور نام اگر کوئی لے لے تو مجھے اس کے بارے میں بیان کرنا. مرضیہ بھی ہے بے شک، راضیہ بھی ہے، بطول بھی ہے، اور عذرا بھی ہے. بطول اور عذرا کیوں ہے نام؟ بطول اور عذرا کے معنی پتہ ہے؟ جناب زہرا کی فضیلت کو، دنیا کی جو تاریخ ہے نا، تاریخ اسلام کو دیکھیے اور تاریخ اسلام کی خواتین کو رکھیے اور ان میں آپ جانچیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو. اور یہ جو میرے بچے بیٹھے ہیں آج کل جو دور ہے وہ دور پرانا دور نہیں ہے. ہم جس دور میں داخل ہو گئے ہیں وہاں کھلے دماغ کے ساتھ بحث اور مباحثے ہوتے ہیں اور بچے بحث اور مباحثہ کرتے ہیں. دیکھیے ہم نے بڑے سوال سہ لیے ہیں اور ہمارے اوپر بڑے سوالات ہوئے ہیں، ہم سے بڑے سوالات کیے گئے ہیں. اب ہمارے سوال کرنے کی باری ہے. اب کوئی اگر ہم سے سوال کرے تم ایسا، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. ہمارے بچوں کے اندر وہ جذبہ بیدار ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ خاموش ہو جائیں اور وہ دب جائیں، وہ کہیں اب ہمارے سوال کرنے کی باری ہے، اب ہمارے سوالوں کا جواب دو، اب ہمیں یہ بتاؤ کہ تم یہ کہاں سے کرتے ہو. جناب زہرا، بطول و عذرا جناب زہرا کے القابات میں سے. اور یہ میں نے اور آپ نے نہیں دیا. ہم اور آپ کسی کو کوئی بھی لقب دے سکتے ہیں. آپ میری ذات سے واقف تو نہیں ہے نا، اندر سے تو واقف نہیں ہے، آپ تو میرے ظاہر سے واقف ہیں. آپ کو کیا پتا میری عادت کیسی ہے، آپ کو کیا پتا میری فطرت کیسی ہے. لیکن پروردگار عالم فطرت فاطمہ سے بخوبی واقف ہے. پروردگار عالم ذات فاطمہ سے واقف ہے. رب العالمین جسم فاطمہ سے واقف ہے. اس پروردگار عالم نے خلق کیا ہے اور وہ صفات کا مظہر ہیں، الہی صفات کا مظہر. اگر علی ہے تو فاطمہ بھی ہے. اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ علی جو شیر یزداں ہیں، یزداں کی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں، تو فاطمہ بھی اللہ کی مرضی اور مرضی کے عین مطابق پروردگار عالم نے فاطمہ کو خلق کیا ہے. اور جناب زہرا بطول و عذرا اس خاتون کو کہتے ہیں جو خواتین کے جو تمام عوارض ہیں، جو تمام مرض ہیں، ان مرضوں سے پاک ہو. کوئی مرض نہ ہو، کسی قسم کا کوئی نقص، کسی قسم کا کوئی عیب. جہاں عبادت میں وقفہ آ جاتا ہے نا دنیا کی خواتین کے لیے، جناب زہرا کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہے، متواتر عبادت ہے، اتنی پاک. اسی لیے تو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اسی لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. اور اس کو میں انشاءاللہ تیسری مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گی کہ مسلمان ہونا ثابت ہی نہیں ہے جو بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا. آیت تطہیر کی مصداق جناب زہرا ہیں. اب آئیے ذرا اس نوعیت سے دیکھیں کہ یہ فضیلتیں جناب زہرا کی ہیں. اور رب العالمین نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اس طرح سے انہی خواتین کی، یوں تو پیغمبر نے فرمایا نا 4 خواتین کا ذکر کیا ہے پیغمبر نے. ویسے تو جناب حاجرہ کا بھی ذکر کیا ہے، جناب سارہ کا بھی ذکر کیا ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے، لیکن وہاں مماثلت دی ہے. اور یہاں پر آپ نے 4 خواتین کا خصوصیت کے ساتھ، اصول کافی، بہار الانوار، ان کتابوں میں رسول کی یہ حدیث موجود ہے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 خواتین رب العالمین کو عزیز ترین ہیں. اور اس کے بعد جناب رسول خدا نے جناب آسیہ کا ذکر فرمایا. جناب آسیہ زن فرعون، جناب آسیہ کا مرتبہ یہ ہے کہ کچھ نہیں، فرعون کے گھر میں رہتی ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت دل میں موجزن ہے. نور ایمان، وہ ایمان کا نور، وہ شمع دل کے اندر روشن ہے جس میں وہ پروردگار کو پہچانتی ہے. کہتی ہے تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے جو مٹی میں سما جانے والا ہے، جس کے لیے صرف اتنی حدود ہے کہ تھوڑی سی سلطنت پر قابض ہو کر کہتا ہے میں خدا ہوں، میرا خدا اس سے مبرہ ہے. اور جب اللہ کی محبت، توحید کا پرچار جناب آسیہ کے دل میں موجزن ہو گیا تو جناب آسیہ علیہ السلام نے جب ایمان کا اظہار کر دیا، اور فرعون کو پوری تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتی، وقت بہت ضائع ہو جائے گا.
جب پوری جناب آسیہ کے ایمان کا پتہ چل گیا تو کیا ہوا؟ سورہ تحریم کو تلاوت کیا ہے نا آپ نے، سورہ تحریم میں جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہے کہ جب زمین پر لٹا دیا، جب وہ زمین پر لیٹ گئیں اور لٹا دیا گیا تو ان کے ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑ دی گئیں زمین کے ساتھ، کہ اب وہ ہاتھ پیر ہلانے، اور پیروں میں بھی لوہے کی میخیں گاڑ دی گئی، اور اس کے بعد پھر انہیں اذیت دی گئی، پھر سینے کے اوپر ایک پتھر رکھا گیا، بھاری پتھر رکھا گیا۔ اس وقت جو کیفیت تھی تو تلاطم مچا، اور جب آسمان پر تلاطم مچا تو فرشتوں نے کہا بار الہ یہ خاتون یہ تیری محبت میں سرشار ہے، اس کو بچا لے۔ تو کہا سنو سنو، کان لگا کر سنو اس کے لبوں پر کیا ہے۔ اور جب سنا فرشتوں نے تو فرشتوں نے یہ سنا کہ جناب آسیہ یہ کہہ رہی ہیں، یہ الفاظ سورہ تحریم میں موجود ہیں کہ پروردگار مجھے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے نجات دے اور جنت میں میرے لیے گھر بنا اپنے قریب، مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ جنت حاصل کرنا ایمان نہیں ہے، جنت تو ظاہر ہے نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، عبادت کرو گے، گناہوں سے بچو گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ ہر مسلمان کی تمنا یہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ جناب آسیہ کہہ رہی ہے پروردگار مجھے اپنا قرب عطا فرما، مجھے اپنی قربت عطا فرما۔ تو قرب الہی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں شرعی زبان میں لقاء پروردگار، اللہ کی جو قربت ہے نا، اللہ سے نزدیک ہونا، اس کو کہتے ہیں لقاء پروردگار۔ جسے لقاء پروردگار نصیب ہو جائے، جسے لقاء رب العالمین نصیب ہو جائے، وہ دنیا کی ہر چیز سے دور ہو جاتا ہے، اور اسے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نماز پڑھتی ہیں، صبح کی نماز پڑھتی ہیں یا ماشاءاللہ نماز شب ادا کرتی ہیں، اور آپ پریشان حال ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ نماز شب ادا کرتے ہیں مسلسل، اور بہت سارے لوگ جب کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں ہر درد کی جو دوا ہے وہ نماز شب ہے، تو چلو نماز شب پڑھو، شاید اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ مگر بہرحال جو نماز شب پڑھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور آپ رنجیدہ ہیں، پھر جب آپ مصلی پر جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے، وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ لقاء پروردگار آپ کو نصیب ہو جاتا ہے، اور آپ آہستہ آہستہ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے کسی نے اپنی چادر میں، رحمت کی چادر میں، کسی محفوظ قلعے کے اندر آپ آ گئے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں کی جھڑی لگنا شروع ہو جاتی ہے، پھر آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور جب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ بس ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ کوئی ہے جو واقعاً اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری شیرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، کوئی ہے جو سن رہا ہے، کوئی ہے جو ہمارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ اب ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم بے دھڑک ہو کر جو بات ہم کسی سے نہیں کہتے وہ اپنے پروردگار سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے سامنے اپنی بے اعتنائی کو، اس کے سامنے اپنے حقیر ہونے کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ مالک ہم بہت حقیر ہیں، تو سن رہا ہے نا میرے پروردگار، میرے مالک تو جان رہا ہے میں کس مشکل میں گرفتار ہوں۔ پھر ہم ایسے گفتگو کرنے لگتے ہیں جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ اپنی ماں سے ایسی فرمائش کرے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ ماں میری اس فرمائش کو ضرور پورا کر دے گی۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات میرے پروردگار کی ہے، میرے مالک کی ہے، اور وہ اتنا رحیم و کریم پروردگار ہے کہ جب ہم اس کے سامنے حاجات لے کر جاتے ہیں تو وہ ایسے سنتا ہے کہ ہمیں احساس بھی ہو۔ اس کو کہتے ہیں لقاء پروردگار۔ جسے لقاء پروردگار نصیب ہو جائے خوش نصیب ترین ہے، پھر اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے مسائل دنیا میں آتے رہتے ہیں، مشکلیں، مسائل تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، امیدیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کی امیدیں، یہ جو چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں ان سے پوچھئے تمہاری وش کیا ہے؟ کسی کی ہوگی مجھے آئی فون 6 مل جائے، کسی کی ہوگی مجھے آئی پیڈ مل جائے، کسی کی ہوگی میں یہ مووی دیکھ لوں، کسی کی ہوگی مجھے یہ مل جائے۔ جبکہ یہاں کے بچے الحمدللہ الحمدللہ لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ ان کے سروں پر، ان کے والدین کا سایہ برقرار رکھے، ان کی ہر خواہش کو پورا کرے۔ مگر پھر بھی آپ ان سے پوچھیں تو یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس وشز ہیں، ایک انبار لگا ہوا ہے خواہشات کا۔ کسی جوان سے پوچھئے آپ کی خواہش کیا ہے؟ ابھی وہ کہیں گے ہمارا ایڈمیشن ہو جائے، ہمارے ساتھ یہ ہو جائے، ہمارے نمبر اچھے آ جائیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ابھی صرف ان کی تعلیم ہے، ان کا کیریئر ہے، لہٰذا وہ یہ کہیں گے ہمارے یہ ہو جائے۔ کسی نئے کپل کی شادی ہوئی ہو، ان سے پوچھئے، کہیں گے ہم چاہتے ہیں ہم اپنا ایک گھر بنا لیں، ایک
چھوٹا سا آشیانہ بنا لیں، گاڑی لے لیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں، ہم سیٹ ہو جائیں. ان کو سیٹ ہونے کی آرزو ہے. تھوڑی سی اور بڑی عمر کے لوگوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، اچھی جگہ پر رشتے طے ہو جائیں، یہ ہماری خواہش ہے. کسی بوڑھے سے پوچھیں تو وہ کہے گا میرے پوتا پوتی کی اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے، میرے پوتا پوتی، کسی کے پوتیاں ہیں تو وہ کہے گا پوتا ہو جائے، کسی کے پوتے ہی پوتے ہیں وہ کہے گا پوتیاں ہو جائے. تو ہر ایک کی خواہش ہے. کوئی بیمار ہے وہ کہے گا میری. سب کے پاس خواہشوں کا انبار لگا ہوا ہے، سب کے پاس انبار ہے، ڈھیر ہے. یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، آخری سانس تک ختم نہیں ہوگا. تو جب ختم نہیں ہوگا تو حاجات جو ہے، پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری حاجات ہیں کیا. زندگی ہے اور زندگی کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں. میں اور آپ خواتین ہیں، ہمارا کام کبھی ختم نہیں ہوتا. ہمیں ہمیشہ کمپلین رہتی ہے ہمارا کام ختم نہیں ہوا. میں خود اپنے گھر سے کاموں کو صبح سے اٹھی، اس کے یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، تھوڑا سا کھانا بھی پکا دوں. تو کھانا تو پہلے بھی پکا رہی تھی، میں نے کہا آج کا کھانا میں پکا کر جاؤں گی، لیکن اتنی جلدی سے ٹائم گزر گیا، کام ختم نہیں ہوتے. حالانکہ ہم جب ٹائم دیکھتے ہیں کہتے ہیں اچھا ابھی ہمارے پاس 45 منٹس ہیں، تو لیکن اس کے باوجود ہمارا کام ختم نہیں ہوتا. پھر تھوڑے تھوڑے کام جو کام کرنے والی ہیں، میں سست خواتین کی بات نہیں کر رہی، میں ان خواتین کی بات کر رہی ہوں. اور ظاہر ہے یہاں تو کوئی سست نہیں ہے نا، یہاں رہنے والے تو سبھی کام کرنے والے ہیں. تو ہمارے کام ختم نہیں ہوتے، آرزویں ختم نہیں ہوتی. تو پہلے ہم یہ دیکھیں، یہ تو ہمارے روزمرہ کا ہماری زندگی ہے، اور زندگی میں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. مگر پہلے جو ہماری وشز ہیں، جن کی ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں پروردگار سے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمارا یہ کام، اسی کو میں جناب زہرا سے کنیکٹڈ کروں گی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم نے کیا سمجھا ہے. آرزویں ہماری ہیں، وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہیں. رب العالمین کا یہ پروردگار نے جناب زہرا کی تخلیق ایسی کی ہے، اپنے حبیب سے کہلوا دیا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرما دیا کہ فاطمہ کے واسطے سے آپ جو دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی پوری ہو جائے گی. تو ہم نے جناب زہرا کو کیا سب سے پہلے ہم کیا حاصل کریں؟ لقائے پروردگار، جس کے لیے پیغمبر نے جناب آسیہ کا حوالہ دیا کہ آسیہ کو لقائے پروردگار نصیب ہو گیا تھا. جب لقائے پروردگار نصیب ہو جاتا ہے، کس شہانہ انداز میں رہتی ہوں گی آسیہ؟ جناب آسیہ کیسے ماحول میں رہتی ہوں گی؟ کیسی زندگی ہوگی جناب آسیہ کی؟ آپ سوچئے، جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے اور اس نے ظاہری طور پر مخملی فرش تھے، ریشمی لباس، ہم تو بہت آسانی سے ہماری وارڈروب بھری ہوئی ہیں ریشمی لباسوں سے، ایک سے ایک لباسوں سے نئے لباسوں سے. لیکن اس زمانے میں جو ریشمی لباس ہے نا، ریشم، یہ بہت ہی نایاب تھا. تو ریشمی لباس جناب آسیہ کے لیے مہیا تھے، مخملی فرش جن پر چلے اور ایسے چلے کہ لگے کہ اڑ رہے ہیں، ایسے دبیز قالینوں پر چلنے والی محترمہ، اور عمدہ اور لذیذ دسترخوان، نعمتیں کھانے کے لیے موجود ہیں، پہننے کے لیے لباس موجود ہے، شاہانہ انداز ہے. کچھ نہیں کرنا، صرف یہ کہنا ہے کہ تو خدا ہے. مگر کیا کیا جناب آسیہ نے کہ اس شاہانہ زندگی کو لات مار دی اور اس اذیت کو گوارا کیا کہ ہاتھوں کے اندر، آپ تصور کریں چھوٹی سی کیل چبھ جائے ہاتھ میں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ان ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑی، اس کو برداشت کر لیا. یہ کیا ہے؟ لقائے پروردگار، یہ ہے قرب الہی. اس قرب الہی کو محسوس کیا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. آسیہ ہم تمہارے نام کو قیامت تک کے لیے باقی رکھیں گے. اور قرآن میں جناب آسیہ کا ذکر آ گیا. دوسری جناب مریم ہے. جناب مریم نے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک کہانی ہے، بچوں نے دیکھی ہوگی، مووی بھی اب تو آ گئی ہیں، بہت ساری موویز آ گئی ہیں جناب مریم علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جناب مریم نے اللہ کی محبت میں، پروردگار تو چاہتا ہے، تیری مرضی ہے. اب ظاہر ہے وہ میں پورا واقعہ بیان نہیں کرتی، سب کو معلوم ہے کہ جناب عیسیٰ کی جب ولادت ہونے والی تھی تو وہ وقت کتنا سخت تھا جناب مریم کے اوپر. اور جناب مریم اتنی پاک باز خاتون ہے، اتنی محترم خاتون ہے کہ مریم اگر کہہ دے، اور یہ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ہے نا کہ عیسیٰ مردوں کو شفا دے دیتے تھے.
جناب عیسیٰ مریضوں کو شفا یاب کر دیتے تھے. یہ جناب مریم علیہ السلام کے اندر خصوصیت موجود تھی کہ جناب مریم کو لوگ لے جاتے تھے اگر کوئی مریض ہوتا تھا. اتنی پاک باز تھی کہ دعا کرتی تھی پروردگار سے اور پروردگار اس مریض کو شفا دے دیتا تھا. جناب مریم کے حکم سے پروردگار شفا دیتا تھا. جناب مریم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو اذیتیں اور جو الزامات جناب مریم کے اوپر لگے، جو زبان کے زخم تھے، انہیں سہا ہے جناب مریم نے، لیکن اللہ کی محبت میں. تو پیغمبر فرماتے ہیں آسیہ ہیں، مریم ہیں، خدیجہ بنت خویلد میری زوجہ جناب خدیجہ. جناب خدیجہ کے والد کا نام تھا خویلد. اور جناب خدیجہ، اس پر میں انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کل کروں گی. جناب خدیجہ رسول کی جو زوجہ ہیں، ان کا جو شجرہ ہے وہ چوتھی پشت سے باپ کی طرف سے اور 8ویں پشت سے ماں کی طرف سے رسول اللہ سے مل جاتا ہے. جناب خدیجہ کا آپ جا کر دیکھ لیجئے. اور ان کے جو نانا تھے جناب عامر، وہ عرب کے بہت ہی مشہور اور محترم انسانوں میں شمار ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کے بعض نے لکھا ہے کہ ان کے چچا تھے، بعض میں لکھا ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے. ورقہ بن نوفل وہ ہیں، جب وحی آئی تھی نا تو جناب خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس آئی تھی اور ان سے یہ کہا تھا. تو وہ چچا تھے یا چچا زاد بھائی تھے، مگر بہرحال وہ علم رکھنے والے انسان تھے، علم دوست انسان تھے. اور جناب خدیجہ کے جو رشتے کا جو سلسلہ ہے، شادی کا جو سلسلہ ہے، اس میں بھی جناب ورقہ بن نوفل کا بہت اہم کردار رہا ہے. تو یہ جو خاندان ہے، یہ کوئی اللہ نے ایسے نہیں ہے کہ ادھر گئے اور لوگ آ گئے یا رسول اللہ میری بیٹی سے شادی کر لیجئے. رسول اللہ تو رحمت للعالمین تھے. یہاں سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے کیوں پھر شادی کی تھی ایسی عورتوں سے جنہوں نے انہیں اذیت دی اور جن کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا؟ کیوں رسول اللہ نے شادی کی تھی اور کیوں رسول اللہ نے ان کو طلاق نہیں دی تھی؟ 2 وجوہات ہیں کہ کیوں شادی کی تھی، اور اگر شادی کر ہی لی تھی اور اس کے بعد رسول یہ دیکھ رہے تھے کہ اتنی پریشانیاں ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو ان کو طلاق کیوں نہیں دی؟ تو دیکھیے پیغمبر تھے رحمت للعالمین، پیغمبر کے دروازے سے کوئی سائل کبھی لوٹا نہیں تھا. اگر پیغمبر کیونکہ خود پیش کیا گیا تھا رسول اللہ ہماری بیٹی سے شادی کر لی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے عزت اور افتخار کے لیے بہت کافی ہوگا کہ اگر آپ نے ہماری بیٹی سے شادی کر لی. پیغمبر کیونکہ رحمت للعالمین تھے اور سوال کیا گیا تھا، لہٰذا پیغمبر نے انکار نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ طلاق کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اگر پیغمبر طلاق دے دیتے، پیغمبر نے اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، اور اگر پیغمبر طلاق دے دیتے تو یہ سنت رسول ہو جاتا. آج جب طلاق کا یہ تناسب ہے کہ ہر مہینے ہر سال مسلسل طلاقوں پر طلاقیں ہوئے چلی جا رہی ہیں، تو اگر رسول، تو لوگوں کے پاس یہ جواز ہو جاتا کہ رسول نے بھی تو طلاق دی تھی، وہ سنت رسول بن جاتا. لہٰذا اور پھر دوسری بات یہ کہ رسول اللہ کو یہ بتانا تھا کہ صبر کتنا صبر کیا جائے، مصیبت پر کتنا صبر کیا جائے. اگر بیوی ایسی گو کہ ایسی احادیث موجود ہیں جن میں یہ تحریر ہے اور یہ لکھا ہے اور یہ ملتا بھی ہے کہ اس شخص پر خدا لعنت کرتا ہے جو اپنی بیوی سے نالاں ہے. بہت واقعاً یہ ان کے لیے، اس لیے نہیں کہ مزاج نہیں مل رہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، سوچ میں فرق ہے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ واقعاً کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے طلاق دینا لازم ہو گیا ہے اور وہ طلاق نہیں دیتا. اس شخص پر خدا لعنت کرتا ہے کہ بھئی اگر تمہیں وہ پسند نہیں ہے، پھر مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، انہیں اذیت دیتے ہیں اور طلاق بھی نہیں دیتے. ان پر خدا لعنت کرتا ہے کہ اگر زوجہ کو مارنے کی نوبت آ جائے اور اتنا مارو کہ مسلسل مارتے ہی رہو، مطمئن نہیں ہو. اگر تم مطمئن نہیں ہو اور واقعی وہ اتنی بری ہے تو پھر اس کو طلاق دے کر فارغ کر دو. تو یہ اللہ نے ایک، بہرحال جناب خدیجہ کی بات میں کر رہی تھی کہ جناب خدیجہ کا ذکر کیا، اور چوتھا جناب فاطمہ کا ذکر کیا، جناب زہرا کا ذکر کیا. اور رسول خدا فرماتے ہیں اور ان تمام میں جو فضیلت میری دختر بنت محمد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پروردگار عالم نے عنایت فرمائی، وہ کسی عورت کو نہیں ملی. فاطمہ جنت کی تمام خواتین کی سردار قرار پائیں. آسیہ بھی بہت محترم ہے، مریم بھی بہت محترم ہے، خدیجہ بھی بہت محترم ہے، سارہ بھی بہت محترم ہے، ملکہ بلقیس بھی بہت محترم ہے، ہاجرہ بھی بہت محترم ہے. لیکن
پروردگار عالم نے، اور نبی جو کہتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کہتا ہے، کہا فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ جب یہ سردار ہیں تو ان کے حوالے سے، ان کے نام سے، ان کے وسیلے سے پروردگار حاجتوں کو قبول کرتا ہے۔ ہم آج آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ میں سے میری کتنی بہنیں ہوں گی جن کے دلوں میں پتہ نہیں کون کون سی حاجات ہوں گی اور کون کون سی حاجات وہ لے کر آئی ہوں گی۔ دعا کرتے ہیں کہ جناب زہرا کے صدقے میں آپ کی تمام حاجات قبول ہو جائیں۔ اور یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں اس کے علاوہ کوئی بات کرنے والی ہوں، یقیناً سب کی جو بھی آرزویں ہیں وہ بی بی کے صدقے میں، شہزادی کے صدقے میں پوری ہو جائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اور آپ کے دل میں، مجھے نہیں معلوم، اللہ پروردگار عالم کو معلوم ہے، آپ کے دل میں جو بھی خواہش اس وقت ہے، اس فرش عزا پر جناب زہرا کے صدقے میں آپ کی وہ ہر آرزو پوری ہو جائے۔ مگر اب آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے اور یہ سوچئے اور یہ پوچھئے اپنے دل سے، اپنے آپ سے کہ میری بیوی، ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں مولا یہ زری رکھی ہے آپ کی، یہ بڑی معتبر زری ہے، میں حاجت مانگ کر گئی تھی اور میری منت ماشاءاللہ اسی سال پوری ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ سب ذریعہ امام حسین کی ہے، سب علم امام حسین علیہ السلام کے ہیں، سب فرش عزا ہیں۔ جب دل کے ساتھ، جس ایمان کے ساتھ انسان دعا مانگتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں، پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ ان کے صدقے میں مانگی گئی دعاؤں کو وہ رد نہیں کرتا۔ مگر آپ دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہم ہر وقت یہاں آتے ہیں، منتیں اٹھاتے ہیں، ہماری یہ مراد، ہماری یہ مراد، ہماری یہ مراد۔ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر یہ پوچھئے کہ شہزادی آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ میری بیوی آپ ہم سے کیا چاہتی؟ ابو الفضل العباس، ہم ہمیشہ، باب الحوائج، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں مولا یہ، مولا یہ، مولا یہ۔ دلوں پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچے مولا ہم آپ کو کیسے خوش، میری شہزادی آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو صرف اور صرف میری بیوی کی ایک آواز ہوگی، اور میری بیوی یقیناً یہاں موجود ہیں، کہیں آپ کی صفوں کے اندر میری شہزادی تشریف لائی ہے اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزادی آپ کو ہم سے کیا چاہیے، تو شہزادی صرف ایک ہی بات کہیں گی، میرے فرزند کے لیے دعا کرو، میرے فرزند کے ظہور کی دعا کرو۔ اس لیے کہ مجھے جو آرزو ہے، آج جو بچے کٹ رہے ہیں، آج جو عزاداروں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، آج جو شہید ہو رہے ہیں، آج جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، آج جو مسلسل شیعان علی پر دشمنی کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے، جناب زہرا بہت بے چین ہے، نہیں معلوم کس قبر میں محو آرام ہے۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ اتنی فکر کا لمحہ ہے کہ مسلمانوں کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ جناب زہرا کی قبر ہے کہاں۔ ہم کہتے ہیں جنت البقیع میں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں روضہ رسول میں ہے نا، کچھ کہتے ہیں نہیں حجرہ رسول میں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں اس حجرے میں ہے جہاں بی بی کی وفات ہوئی تھی، وہیں بی بی کو دفن کیا گیا۔ جناب زہرا نے ایک مبارزہ کیا، مبارزہ کہتے ہیں ایک قسم کا مقابلہ ہوتا ہے، مگر مقابلہ لفظ مناسب نہیں ہے، اس لیے بی بی کے نام سے مبارزہ۔ جب مبارزہ کہیں تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ یہ مقابلہ ہے۔ جناب زہرا دشمن سے مقابلے پر نہیں آئی تھی، اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں، پرسوں کی مجلس میں یا کل کی مجلس میں میں انشاءاللہ بی بی کے خطبے کے متعلق، اور آپ جائیے ویب سائٹس پر جائیے، جناب زہرا کا خطبہ موجود ہے، 15 یا 16 پیجز کا خطبہ ہے۔ ان بچوں سے بھی کہوں گی کہ وہ ضرور، اگر انگلش میں بھی ہے، اس کا ترجمہ انگلش میں بھی ہو گیا ہے، اسے پڑھیں، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ جناب زہرا کا جو یہ 15-16 صفحے کا جو خطبہ ہے، اس خطبے کے اوپر علماء نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی، اور کتابیں لکھنے کے بعد علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ سکے۔ جب اتنے سے خطبے کو جناب زہرا کے علماء کرام نہیں سمجھ سکے تو پوری جناب زہرا کو یہ دنیا کیا سمجھے گی؟ اس زہرا کی عظمت کو کیسے جان سکیں گے؟ ایک ایک لفظ موتیوں میں پرویا ہوا، ایک ایک لفظ خوشبو میں ڈوبا ہوا، ایک ایک لفظ معطر اور مخصوص اور چنا ہوا، کہیں بھی کوئی لوچ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم تقریر کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان ساتھ نہیں دیتی، کبھی کبھی لفظ نہیں ملتا،
چناؤ میں مشکل ہو جاتی ہے، لیکن یہ زہرا کے الفاظ ہیں جو تحریر کیے گئے، نہ صرف ہماری کتب میں، غیر مسلم کی کتب نے اس خطبے کو تحریر کیا ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب ہے فاطمہ فاطمہ است، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے فاطمہ فاطمہ ہے، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے فاطمہ از فاطمہ۔ اس کو ضرور پڑھیں، جناب فاطمہ زہرا کے متعلق ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس میں ظاہر ہے کہ ہمارا اختلاف ہے، اور اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے تو تحریر کیا ہے کہ جیسے مسلمانوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ان 4 بیٹیوں میں، اور یہ 4 بیٹیاں کون ہیں؟ ان 4 بیٹیوں میں جن 3 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے ان میں 2 کی شادی عثمان غنی کے ساتھ ہوئی۔ عثمان غنی نے ان سے شادی کی، جس کی بنا پر عثمان غنی کو ذو النورین کہا جانے لگا، یعنی کیونکہ رسول اللہ نور ہے، ان کی بیٹیاں نور ہیں، 2 نورانی بیٹیوں سے شادی کی، اس لیے وہ بھی نوری ہو گئے، وہ 2 نور والے ہو گئے، اس لیے کہ ان کے پاس 2 نور تھے۔ اور فاطمہ زہرا جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی وہ ہم جیسی ہیں، استغفر اللہ۔ مسلمانوں کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری بات، بہت سارے مسائل ہیں جناب فاطمہ زہرا۔ میں پھر سوال کر رہی ہوں، اپنے ذہنوں کو ذرا تیار کیجئے، جو بھی آپ سے جواب آپ دے سکیں آپ انشاءاللہ ماشاءاللہ جواب دیں گی۔ جناب زہرا کی ولادت کب ہوئی؟ 20 جمادی الثانی تو سب کو پتا، ہاں صحیح، بالکل درست ہے، بہت قریب ہے، جملہ بولا نہیں جا رہا، وہی میں نے کہا نا چناؤ میں مشکل ہے۔ 5 سال کے بعد، ہاں آپ تو ماشاءاللہ جواب درستی دیں گی، 5 سال کے بعد، 5 سال کے بعد۔ ہمارے ہاں جو روایات ہیں شیخ صدوق نے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعثت کے 5 سال کے بعد، بعثت اس کو کہتے ہیں بعثت۔ اچھا بعثت کے معنی مجھے بتا دیجئے کیا ہیں؟ بعثت کس کو کہتے ہیں؟ اعلان رسالت، اعلان رسالت، جب اعلان رسالت کر دیا اس کے بعد کے جو سال ہیں ان کو کہتے ہیں بعثت۔ اور ہجری کیا ہے؟ جب رسول اللہ نے ہجرت کی، جب ہجرت کی تو اس وقت سے ہجری چلا، پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری، یہ بعد میں چلا۔ جب رسول اللہ نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی تو وہ اس وقت سے پھر اس سال کو کاؤنٹ کیا جانے لگا۔ عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال، وہ ہاتھیوں کا سال تھا جب ابراہا آیا تھا، تو اس کو تو جناب فاطمہ کی جو ولادت ہے وہ بعثت کے 5 سال کے بعد ہے ہماری روایات کے مطابق۔ اگر ان کی روایات بھی لے لیں کہ بعثت سے 5 سال پہلے ہے، جناب ختیجہ سے جب رسول اللہ پہلا عقد ہوا نا، جناب ختیجہ سے پہلا عقد ہوا، یہی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس غلط فہمی کو دور کیا جائے اور یہ سوال کیا جائے کہاں سے یہ لے کر آئے کہ جناب ختیجہ کی عمر 40 سال تھی؟ یہ کہاں لکھا؟ یہ کہیں نہیں لکھا اپنی کتابوں میں۔ میں کتاب اٹھاؤں، کتاب اٹھا کر لکھ دوں کہ جناب ختیجہ کی عمر 45 سال تھی؟ آپ کہیں ہم نے اس کتاب سے پڑھا؟ بھئی مستند حوالہ ہونا چاہیے نا، مستند حوالہ نہیں ہے کہ جس میں یہ تحریر ہو کہ جناب ختیجہ کی عمر 40 سال تھی، یا 28 سال یا 26 سال جناب ختیجہ کی عمر تھی، اور آپ بیوہ نہیں تھیں۔ بچپن میں ہم نے سبق یہ پڑھا تھا، وہ بیوہ تھیں، وہ ایسی تھیں، وہ ویسی تھیں، وہ بوڑھی تھیں، رسول اللہ نے ان سے شادی کی، استغفر اللہ۔ 26 سال یا 25 سال، اور اشرف ترین خاندان سے جناب، اور ابھی میں نے عرض کیا کہ 4تھی پشت سے باپ کی طرف سے، 8ویں پشت سے ماں کی طرف سے آپ کا شجرہ رسول اللہ سے مل جاتا ہے۔ اور جو محترم تھیں، آپ اندازہ لگائیے، جناب ختیجہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتی تھیں آج کی زبان میں، تجارت کا، اور کس کا کام تھا؟ کپڑے کی تجارت تھی، کپڑے کی تجارت کر، اور پورے عربستان میں جناب ختیجہ کا مال جاتا تھا اور آتا تھا۔ اس وقت میں ان بچوں سے کہوں کیلکولیٹر نہیں تھے، اور آج جب ہم کرتے ہیں نا بزنس میں میجر کرتے ہیں، یہ سبجیکٹ لیتے ہیں، وہ سبجیکٹ لیتے ہیں، تو یہ سب کچھ نہیں تھا۔ جناب خدیجہ کا دماغ، آپ کی ذہانت اس بلندی پر پہنچی ہوئی تھی کہ جناب ختیجہ وہ حساب و کتاب اپنے ہاتھوں پر کرتی تھیں۔ پورے عربستان میں جس کا بزنس پھیلا ہوا ہو، میرے پاس اگر کیلکولیٹر نہ ہو میں حساب نہیں کر سکتی، مشکل ہو جاتی ہے نا، اس کو اس سے ضرب دینا، اس کو اس سے ضرب دینا، اتنا یہاں دینا، اتنا یہاں دینا، اتنا مال آیا ہے، اتنا پروفٹ آیا ہے، اس کو تقسیم کرنا۔ اور آپ کے جو عمال تھے، جو آپ کے ورکرز تھے، وہ آپ سے خوش تھے، اس لیے کہ سب کو برابر کا حصہ دیتی تھی۔ تو
تو بھئی جب مال سے پروفٹ نکالنا، اور ترقی کس طرح کرتی ہے تجارت، جو بزنس میں ہیں وہ جانتے ہیں بزنس کیسے آگے بڑھتا ہے، جب ایمانداری کے ساتھ اسے آگے. اور آج کل کے دور میں تو ایمانداری بہت ہی پیچھے چلی جاتی ہے، لیکن جناب خدیجہ نے جس انداز سے اپنے بزنس کو چلایا، آپ یقین مانیے ایک پیسے کا اس میں شائبہ نہیں تھا، ادھر ادھر نہیں ہوا تھا، ورنہ رسول اللہ نہیں لیتے، رسول اللہ اسے اسلام کے لیے استعمال نہیں کرتے. تو ایک پیسے کی بے ایمانی نہیں تھی، ایک پیسہ ادھر ادھر نہیں ہوا تھا، ایک پیسہ اس میں حرام کا نہیں تھا. جتنی دولت تھی جناب خدیجہ نے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی. یا رسول اللہ، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کری ہوں، جیسے دل چاہے اسلام کی خدمت میں آپ اسے استعمال کیجئے. آپ میں سے میری کتنی بہنیں جاب کرتی ہیں؟ آپ میں سے کتنی ہے جو پوری کی پوری کمائی اپنے شوہر کو دے دیتی ہیں اور سوال ہی نہیں کرتی، پوچھتی نہیں ہے؟ پوچھتی تو ہے نا، پوچھتی تو ہے. کہاں بھائی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے مارگیج دے دی، انہوں نے گاڑی کی پیمنٹ کر دی، انہوں نے یہ دے دیا، انہوں نے، آپ کو پتہ ہے پورا حساب یہ رکھا ہوا ہے، اتنے پیسے چاہیے اور اتنا خرچہ ہوا ہے. لیکن اگر آپ نے پیسے دیے اور دوسرے دن آپ سے شوہر یہ کہے کہ پیسے ختم ہو گئے، تو آپ کہیں گی کیا کیا تم نے؟ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ ساری دولت اسلام کے لیے قربان کر دینے کے بعد جناب خدیجہ یہ سوال نہیں کرتی پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ وہ دولت کہاں گئی. اور جب جناب خدیجہ کا مال آتا ہے، حیات القلوب پڑھیے، حیات القلوب میں رسول اللہ کے، ہماری 3 ہی مجالس ہیں اور ان 3 مجالس میں ظاہر ہے کہ خواتین کے حوالے سے گفتگو بہت ضروری ہے، تو اس میں پوری ہر بات تو ڈسکس نہیں ہو سکتی. لیکن آج کے یہ نہیں ہے کہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک ہسٹری ہے، بس یہ ہسٹری ہم نے سنی تھی، ہم نے پڑھی تھی، اور بس جناب خدیجہ ایسی تھی ویسی تھی. آج سے ہم اس کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے اپنے وقار کا خیال رکھا، اپنی عصمت کا خیال رکھا، اپنے وجود کا خیال رکھا. ایک قدم آپ نے تجاوز نہیں کیا اپنی حدود سے. جو حدود آپ نے کھینچی، کون سا دور تھا وہ دور تھا جب بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جاتا ہے، جہاں عورت حقیر نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے، جہاں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں ابھی بھی ہمارے جو دور افتادہ علاقے ہیں، ہندوستان میں بھی، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں بچی کو پیدا ہوتی لوہے کے جوتے پہنا دیتے ہیں، وہ پیر، تاکہ اس کے پیر بڑے نہ ہو اور وہ زیادہ چلے پھرے نہیں، اس طرح سے مفقود رکھتے ہیں کہ وہ آگے نہ بڑھے، اور وہ اس کو اپنے لیے باعث ننگوار سمجھتے ہیں. آج بھی ایسے علاقے ہیں، ایسی جگہ ہیں. اور میں آگے کی بات کیوں کروں، یہاں بھی ایسوں کو میں نے سنا ہے کچھ دنوں کے بعد، کئی 5-6 سال کے بعد کسی کے ہاں بچہ نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے کہا دعا کریں بچہ ہو جائے، بچہ ہو گیا، بچی پیدا ہوئی تو کہا نہیں بیٹا چاہیے. آج بھی ہمارے دلوں کے اندر، حالانکہ ہم یہ سب کچھ سنتے ہیں، ہمارے پاس یہ سب سے بڑی مثال موجود ہے، پیغمبر کی بیٹی رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا تو حساب نہیں ہوگا. تو رحمت بے حساب ہے. تو جس کے پاس 7 بیٹیاں ہیں اس کے پاس جنت واجب ہو گئی ہے اس کے اوپر. رحمت بے حساب ہے. یہ تو زمانے نے زحمت بنا دیا، یہ تو وقت نے، سوسائٹی نے زحمت بنا دیا، ورنہ بیٹی کوئی زحمت نہیں ہے. تو آج بھی اگر کسی کے دل کے اندر ایسے خیالات مجزن ہیں کہ بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، بیٹے سے نسل ہمارے عمل سے چلتی ہے، نام ہمارا عمل سے چلتا ہے، بیٹی ہے بیٹے سے نہیں چلتا. بیٹا ہے ناہنجار ہے، بیٹا ہے بے غیرت ہے، بیٹا ہے نماز روزے سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن عمل اگر انسان کا اچھا ہے وہ عمل اسے باقی رکھنے والا ہے، بیٹا یا بیٹی باقی رکھنے والا نہیں ہے. آپ میں سے کتنی ہے ایسی جنہیں اپنے پردادا کا نام یاد ہے؟ میں آپ سے کیوں پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھیے آپ کو یاد ہے؟ مجھے بھی یاد نہیں ہے. دادا تک بس، اس سے زیادہ نہیں. دادا کے دادا بس، اس سے زیادہ نہیں. یا اگر بیٹھ گئے شب برات میں تو ہم نے کتاب نکال لی شجرے کی، تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ یہاں تک ہمارا سلسلہ جاتا ہے. تو کتنے ایسے ہیں جن کو اب ان کے بیٹے تھے جن کی وجہ سے آپ ہیں. میں ایک بات ہمیشہ مجلس میں عرض کرتی ہوں، دیکھیے یہ میں ایک ایسی بات کر رہی ہوں کہ آپ کے والدین نے، آپ میں سے جتنی بھی میری پیاری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کے آباء و اجداد نے اور ان کے آباء و اجداد نے، جہاں تک بھی آپ کا سلسلہ جاتا ہے، کوئی ایسا کام کیا تھا، ان کے دل میں ایمان کی شمع روشن تھی،
ان کے دل کے اندر محبت پروردگار موجود تھی جو آپ یہاں بیٹھی ہیں. جتنے بھی ہیں، چاہے وہ سید ہیں چاہے وہ غیر سید. سید ہیں تو ظاہر سلسلہ وہاں تک نکل گیا، لیکن جو سید نہیں ہے وہ کہیں گے نا ہم تو کسی اور کی اولاد سے آئے. مگر آپ سب جو یہاں بیٹھی ہیں نا، اور آپ کی آنکھ سے اگر آنسو نکل رہا ہے اور آپ بی بی کی شہادت پر مجلس حسین میں ان کی محبت میں کھنچے چلے آتے ہیں، میلاد ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، مجلس ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کے والدین نے کوئی ایسا کام کیا. بے شک ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے کوئی خطا سر، یا وہ کسی اور دین پر تھے یا وہ کسی اور مذہب پر تھے، مگر ان کے دل کے اندر وحدانیت پروردگار کی شمع روشن تھی، جس کی بنا پر. اور یہ جو آج آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، اس کا سارا اجر و ثواب آپ کے آبا و اجداد کو جا رہا ہے، محروم نہیں ہے وہ. اور آپ دعا بھی کیجئے کہ زہرا کے صدقے میں، پروردگار اس بی بی کے صدقے میں ہمارا سلسلہ جناب آدم تک جہاں تک بھی جاتا ہے، ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، اور اگر آپ شجرے کو ملاتے چلے جائیں، ہم سب کا تعلق جناب آدم تک جا کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے گا. پھر اس کے بعد ہم جناب نوح علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے سوار تھے؟ 80 ایمان لائے تھے نا، 80 ایمان لائے تھے. ان 80 سے پھر نسلیں چلی ہیں، تو وہ جو 80 ایمان لائے تھے ان ایمانداروں میں ہمارے آبا و اجداد تھے، ان ایمان والوں میں ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اسلاف تھے. وہ روشنی جو آج تک یہاں تک آپ تک پہنچی ہے، اس روشنی کو آپ نے جلانا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں بیٹی ہے بیٹا، بات یہ ہے کہ نسل کو بچایا جائے. جو پیغام آپ کے اسلاف نے آپ کو دے دیا، جو آپ یہاں تک آ گئے، اب اپنی نسل کو بچائیے. اب اپنی یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نسل بیٹے سے بچے گی، نسل کو ایسے بچائیں کہ اس میں کفر کی آمیزش نہ ہونے پائے. اب اپنی نسل کو ایسے بچائیں کہ اس میں برائی کی آمیزش نہ ہونے پائے، گناہ کی آمیزش نہ ہونے پائے، نسل پاک و صاف رہے. ایسی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جانا ضروری ہے. آپ کہہ دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں مولانا آئے ہیں، وہ فلاں مولانا آئے ہیں، وہ بڑے اچھے مولانا ہیں، وہ تعویذ لکھ کر دیتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں، تو ہم پھونکے مروانے لے جاتے ہیں. مولانا اس کو پھونک مار دیجئے، ذرا بڑا شیطان ہے، آپ اس کے اوپر ذرا ہاتھ پھیر دیجئے، کچھ اثر آ جائے گا. پھونکے مرواتے ہیں، دعا تعویذ کرواتے ہیں. برائی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، آپ ہاتھ بھی پھروا سکتے ہیں، پھونک بھی پھروا سکتے ہیں، پھونک بھی مروا سکتے ہیں، سب کچھ کروا سکتے ہیں. لیکن اگر گھر کا ماحول ہی نہیں ہے تو وہ پھونک اثر ہی نہیں کرے گی. آپ لاکھ اس کے اوپر تعویذ پڑھ کر پھونکیں، اس کو تعویذ پلائیں، مگر گھر میں اگر غذائے حرام شکم میں ہے، وہ تعویذ اثر کرنے والا نہیں ہے. غذائے حرام اگر پیٹ میں ہے تو وہ کام کرنے والا نہیں ہے. اگر گھر کے ماحول میں برائی رچی بسی ہوئی ہے تو اتنی سی پھونک کوئی اثر کرنے والی نہیں ہے. یہ توفیق کی بات ہے، اللہ سے توفیق مانگے. ہم دلوں پر ہاتھ رکھ کر جناب زہرا کو پکارتے ہوئے یہ کہیں کہ جناب زہرا یا فاطمہ زہرا. اس دہلیز پر ہم آتے ہیں، جب چوکھٹ کو چومتے ہیں نا، دروازے پر جب ہم آتے ہیں تو اس لیے نہیں آتے، ہم اس لیے نہیں چومتے کہ یہ پتھر ہے، یہ ٹائل ہے. ہم کہتے ہیں در حسین پر آئے ہیں، آستانہ زہرا پر آئے ہیں. جناب زہرا تشریف رکھتی ہیں یہاں، وہ ہستیاں تشریف لاتی ہیں. ہم اس لیے چومتے ہیں کہ پتہ نہیں اس دروازے سے ہماری شہزادی کس وقت داخل ہو جائیں، اور داخل ہوتی ہیں، یقیناً ہوتی ہیں. میری بیوی بھی آتی ہیں. اور آج کی جو یہ مجلسیں ہیں، یہ جو ایام ہیں، ان مجالس میں تو اللہ کی رحمت للعالمین رسول خدا تشریف لاتے ہیں، تمام جہانوں کی رحمت پرسہ لینے کے لیے. ہمارے مجلس میں کہتے ہیں فاطمہ پرسہ، فاطمہ بی بی پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں عزاداران ایمہ. اور فاطمہ پرسہ لینے کے لیے کیوں آتی ہیں؟ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں بی بی پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں عزاداران امام. بی بی کے مصائب مسلسل ہیں، پوری زندگی آپ کی مصائب ہے. مگر بی بی جب مدینے میں گریہ فرماتی تھیں، اور آپ دیکھیے کہ مدینے میں جب رسول خدا کی وفات ہوئی ہے، ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ پیغمبر کی وفات ہوئی، آخری وقت آیا پیغمبر کا، اور رسول خدا کا سر آغوش فاطمہ زہرا میں ہے، رحمت للعالمین کا سر آغوش زہرا میں ہے.
اور جناب زہرا اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں اور گرم آنسو فاطمہ کے رخساروں سے ہوتے ہوئے چہرہ رسول پر ٹپک رہے ہیں. وہ آنسو جب چہرہ رسول پر ٹپکتے اس کی حدت سے ایک مرتبہ پیغمبر ہوش میں آتے ہیں اور پیغمبر کہتے ہیں فاطمہ آپ رو کیوں رہی ہے؟ پیغمبر کے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھتے ہیں اور فاطمہ کے رخساروں کو رسول خدا پوچھ دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں فاطمہ، میں ابھی زندہ ہوں، میری لال ابھی نہ رونا، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں رونا ہے، اتنا رونا ہے، اتنا رونا ہے، میں جانتا ہوں کہ تجھے گریہ کرنا ہے، مگر میری لاڈلی میری حیات میں تم نہیں رونا. پھر جناب رسول خدا نے فاطمہ کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کیونکہ اس سے پہلے امیر المومنین بھی موجود تھے، حسن و حسین بھی موجود تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ حجرے سے علی بھی چلے گئے اور حسن و حسین بھی چلے گئے، اور اس کو رسول کی ایک زوجہ نے پوچھا، سوال کیا کہ کیا وجہ ہوئی کہ رسول اللہ نے آپ کو بھی نکال دیا، کیونکہ جناب امیر المومنین سے بہت بغض تھا. کہا آپ کو بھی نکال دیا اور حسنین کو بھی نکال دیا، آپ کو بھی باہر نکال دیا. امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے رسول خدا نے باہر نہیں نکالا، میں خود حجرے سے باہر آیا، حسنین کو بھی لے کر آ گئے. اب حجرے میں صرف نور فاطمہ اور نور نبوت رہ گیا، اور قدرت یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ ایک باپ شفقت بھری نگاہیں اپنی بیٹی پر ڈالتا ہے اور فاطمہ زہرا اپنے بابا کے سر کو آغوش میں لے کر گریہ فرماتی ہے. باپ آنسوؤں کو پوچھتا ہے، اس کے بعد بہت قریب کر کے فاطمہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں. ایک سرگوشی پہلے کی تھی جب فاطمہ مسکرائی تھی، علی نے دیکھا تھا. یہ سرگوشی جو کی ہے اس کا مطلب کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، اور فاطمہ نے اس کے بعد ضبط کا یارہ نہیں رہا، فاطمہ نے اپنا کلیجہ پکڑ لیا. بابا بہت بڑی ذمہ داری ہے، بابا بہت بڑی ذمہ داری ہے. عزاداران امام معلوم ہے رسول خدا نے فاطمہ سے کیا کہا؟ علی جو ہر میدان میں تلوار چلانے والے ہیں، علی جو ہر میدان میں کفار کا سر اڑانے والے ہیں، علی جو ایسے بہادر ہیں، علی جو مرد میدان ہیں، اس علی کی حفاظت کی ذمہ داری کمزور سی فاطمہ کو دیتے ہیں. فاطمہ کمزور ہے نہیں عزادارو، دنیا کی نگاہ میں دنیا نے یہ لکھا کمزور سی فاطمہ کو علی کی حفاظت دے دی. عزاداران امام مگر فاطمہ نے علی کی حفاظت کی، فاطمہ نے دروازے کو اپنے اوپر سہ لیا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، بی بی کا بازو زخمی ہو گیا، مگر عزادارو علی کی حفاظت کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ بابا کہہ کر گئے فاطمہ جب تک زندہ رہنا، بی بی جب تک زندہ رہنا علی کی حفاظت کرنا. عزاداران امام اس کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. یہ فاطمہ کا احترام تھا، یہ زہرا کا احترام تھا. رسول کو تو معلوم ہے کہ ان کا وقت آخر آ گیا، ملک الموت آ رہا ہے روح کو قبض کرنے کے لیے. عزاداران امام دروازے پر دستک ہوئی، فاطمہ اٹھ کر گئیں، دیکھا ایک عربی ہے. فاطمہ نے کہا میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، ابھی چلے جاؤ. فاطمہ واپس آ گئی. پھر دستک ہوئی، فاطمہ پھر اٹھ کر گئیں. کہا میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، کچھ عجیب نگاہوں سے وہ دیکھ رہا ہے، عجیب شکل و صورت ہے. فاطمہ کہتی ہے میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، چلے جاؤ. جب تیسری مرتبہ دستک ہوتی ہے تو رسول خدا نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا فاطمہ یہ صرف اور صرف شرف ہے تیرا میری بیٹی فاطمہ، اس دروازے پر جو دستک دے کر اندر داخل ہو رہا ہے یہ تیرا عزت و احترام ہے. فاطمہ یہ تیری فضیلت ہے کہ وہ تجھے سلام کر رہا ہے، ورنہ یہ کسی کو سلام نہیں کرتا، ورنہ یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا. یہ ملک الموت ہے. عزاداران امام ملک الموت آئے، فاطمہ نے اجازت دی. فاطمہ کی جس دروازے پر ملک الموت سلام کرے اور اجازت لے کر آئے، مجھے بتاؤ مسلمانوں وہ دروازہ گرانے کے لائق ہے یا آنکھوں سے لگانے کے لائق ہے؟
اس دروازے پر آگ لگائی جائے گی یا اسے مشک و عنبر میں لپیٹ کر مسلمانوں کے چومنے کی جگہ قرار دیا جائے گا؟ عزاداران امام، جس دروازے پر ملک الموت نے سلام کیا، فاطمہ نے اجازت دی، رسول دنیا سے گئے، فاطمہ کی مصیبت کا آغاز ہو گیا، رسول کی آنکھیں بند ہوئی، عزادارو فاطمہ یتیم ہو گئی، بی بی یتیم ہو گئی، سر پر ہاتھ مارتی ہے، ہائے میرے بابا۔ عزادارو 3 دن تک رسول کا جنازہ پڑا رہا۔ پوچھتے ہیں مسلمان، ہم پوچھتے ہیں مسلمانوں سے، مسلمان ہم سے کیا پوچھیں گے؟ ہم مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، مسلمانوں اجر رسالت یہ ہے کہ حسین کا لاشا 3 دن تک بے گورو کفن پڑا رہے، مگر عزاداران امام ہم پھر خود ہی جواب دیں گے ان مسلمانوں سے کیا بعید جن کے رسول کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا اور مسلمان سقیفہ میں اپنی حکومتیں بناتے رہے۔ عزاداران امام، رسول کا جنازہ، محمد کا جنازہ، حبیب خدا کا جنازہ، رحمت للعالمین کا جنازہ، کسی کی مجال ہے جو یہ بتا دے، کہیں تاریخ سے یہ ثابت کر دے کہ 3 دن تک لاش رکھی رہی، کوئی تعفن پیدا نہیں ہوا، کوئی بدبو نعوذ باللہ پیدا نہیں ہوئی، مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے؟ فاطمہ اپنے بابا کے جسد خاکی کو دیکھتی ہیں، جسد نوری کو دیکھتی ہیں، فاطمہ گریہ فرماتی ہے، میرے بابا کو دفن کر دو علی، میرے بابا کو دفن کر دو۔ عزاداران امام 3 دن کے بعد علی نے رسول خدا کو جنازے کے ساتھ دفن کیا۔ عزاداران امام جب علی دفن کر کے آئے، فاطمہ زہرا نے پوچھا، یا علی کیسے میرے بابا کے چہرے پر مٹی ڈالی؟ یا علی اس نور مجسم کو کیسے خاک میں چھپا دیا؟ یا علی میرے بابا کو زیر لحد سلا دیا، کیا کیفیت تھی جب میرے بابا کے رخساروں پر یہ خاک جا رہی تھی؟ عزادارو فاطمہ پہلو بدلتی ہے، فاطمہ گریہ کرتی ہے، بابا کی قبر پر جاتی ہیں۔ بس یہ دن ہے عزاداران امام، مصائب شروع ہو گئے، میری شہزادی کی مصیبتوں کا آغاز ہو گیا۔ صرف 9 دن کے بعد عزادارو فاطمہ پر وہ مصیبت پڑی، میری بیوی نے اتنا گریہ کیا۔ عزادارو 75 دن یا 95 دن یا 90 دن روایتوں نے تحریر کی ہے، میری بیوی زندہ رہی مگر اتنا روئی ہے، کل عرض کروں گی آپ کے سامنے 5 ہستیاں جو سب سے زیادہ روئی ہے، ان میں فاطمہ زہرا کا نام ہے، اور جو سب سے زیادہ روئی ہے اس میں فاطمہ زہرا ہے۔ میری بیوی آنسوؤں کا یہ نذرانہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں میری شہزادی ان آنسوؤں کو قبول فرما لیجئے۔ میری بیوی اعتراف ہے یہ آنسو آپ کے رومال کا خزانہ نہیں بن سکتے، مگر میری شہزادی اپنے قدموں کی خاک میری بیوی آپ کے قدموں میں ان آنسوؤں کے موتیوں کو لٹانے کے لیے تیار ہے، مگر میری بیوی آپ ہی نے فرمایا میں رومال میں جگہ دیتی ہوں، یہ عزادار رو رہے ہیں، میری شہزادی ان کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے جائیے، ان کی قبروں کو منور کر دیجئے گا، ان کی قبروں کو معطر کر دیجئے گا۔ میری شہزادی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ان آنسوؤں کے سوا، اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ پروردگار اس ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں کثیر سمجھ کر قبول فرما لے۔ بار الہ پروردگار جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے میرے معبود، ان میں جو بھی ان کی جو حاجات ہیں انہیں تو پورا فرما دے۔ میرے مولا میرے پروردگار ہر بلا سے ہر آفت سے شیعان علی کو محفوظ رکھ، دین و ایمان کی قوت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں نیک عمل کرنے کی، صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار میرے معبود ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن ناطق کو، قرآن صامت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار میرے معبود حدیث ثقلین کا ہم صحیح طریقے سے موازنہ کر سکیں۔ بار الہ نہ ہم اہل بیت کو چھوڑیں، نہ ہم کلام مجید کو چھوڑیں۔ پروردگار میرے معبود ہمارے درمیان سے امت کے تفرقے کو ختم کر دے۔ بار الہ داعش کو اور ان ملعونوں کو اور شیعان علی
علی کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ بار الہ پروردگار میرے معبود ہمیں قوت، ہمت و طاقت عطا فرما۔ تجھ سے دعا کرتے ہیں فرزند زہرا کے لیے، میرے پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمارا عمل ایسا کر دے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ شامل ہو سکے، امام کی آواز پر لبیک کہہ سکے۔ میرے مولا ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ ہم اپنے امام کی آواز کو سن سکے۔ پروردگار وقت ظہور قریب ہو، جب تک ہماری حیات ہو میرے مولا امام کے انتظار میں گزرے، اگر مر جائیں تو پروردگار ہاتھ میں تلوار ہو، کفن ہو، اور پروردگار امام کی نصرت ہو۔ میرے مولا میرے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جو کربلا کی زیارت کے مشتاق ہیں میرے معبود انہیں جلد سے جلد زیارت نصیب فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں پروردگار انہیں واجبات کی ادائیگی میں توفیق فراہم فرما میرے معبود۔ چہار معصومین کے صدقے میں دام درم سخن عزا خانے کی جو بھی خدمت کرتے ہیں، جیسے بھی خدمت کرتے ہیں، ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ختم حسین۔ صلوات اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الارواح التي حلت بفنائک ناخت برحلک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین اصحاب الحسین جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔